السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ائمہ مساجدین سے ایک عرضی ہے، جتنے بھی ائمہ مساجدین ہیں، کوئی بھی ہو، راجستھان ہو، کسی بھی صوبے میں ہو، ملاحظہ فرمائیں۔ ائمہ مساجدین سے ریکویسٹ یہ ہے، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں چاہیے زیادہ سے زیادہ کتابوں کا مطالعہ کریں، یعنی ہم کو اپنے ٹائم کو برباد نہ کر کے اپنے ٹائم کو، اپنے وقت کو کتابوں کے مطالعہ میں لگائیں۔ مثال کے طور پر 24 گھنٹے میں ایک ٹائم ہم کو وقت ہونا چاہیے قرآن شریف کی تلاوت کا، اس کے ترجمہ اور تفاسیر کا۔ کچھ ٹائم ہم کو احادیث مصطفیٰ پر بھی کچھ گھنٹے لگانا چاہیے، کچھ گھنٹے ہمیں فقہ کی کتابوں پر بھی ہمیں لگانا چاہیے۔ مثال کے طور پر جو ہماری علم کی وسعت ہے، بحر شریعت وغیرہ۔ اس کے علاوہ تاریخ اسلام پر بھی ہم کو کچھ ٹائم میرے دوستو تو لگانا چاہیے نا۔ کچھ ائمہ مساجدین ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھا دو، کچھ دیر بچوں کو پڑھا دو، جو کمیٹی نے ذمہ داری دے رکھی ہے اسے نبھا دو، اپنی ذمہ داری ختم۔ میرے دوستو نہیں، یہ تو کمیٹی نے آپ کو جو ذمہ داری دی ہے وہ تو کر رہے ہیں، لیکن اپنی زندگی کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کو یہ بھی دھیان رکھنا ہوگا۔ اس کے علاوہ ہماری زندگی کا ایک حصہ یہ بھی ہے، اے ائمہ مساجدین، کہ کتابوں کا مطالعہ ڈھیروں سارا کرو، زیادہ سے زیادہ کرو، الگ الگ ٹائم میں، الگ الگ وقت کے اندر کرو، تاکہ، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں حضرت علامہ مولانا الحاج مرحوم محتمم جامعہ نعیمیہ مولانا محمد یامین صاحب قبلہ کا قول ہے۔ وہ آپ جب صورت گڑھ تشریف لایا کرتے تھے تو میں مسجد کے اندر امام تھا مسجد میں، تو آپ مجھ سے فرمایا کرتے تھے، مولانا الطاف کتابوں کا مطالعہ کیا کرو۔ آج مجھے مرحوم حضرت صاحب کی باتیں یاد آتی ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے، مولانا الطاف کتابوں کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کیا کرو، اس لیے کہ کتابیں علماء کی ہتھیار ہیں، ہتھیار۔ لہٰذا مجھے اس بزرگ کی بات، علامہ مولانا محمد یامین صاحب مرحوم کی باتیں یاد آتی ہیں، اور آپ کی دعا سے یہ ناچیز اس بات پر عمل بھی کیا، اور اس سے مجھے بہت فائدہ ملا۔ اس لیے میں سوچا کہ علامہ صاحب کی باتیں میں آپ تک پہنچا دوں، ہو سکتا ہے کسی کو نصیحت مل جائے۔ تو ائمہ مساجدین خالی سونے پہ اور کمیٹی کی بات کو نبھانے پہ توجہ نہ دیں، اس کے علاوہ اپنی زندگی کے ساتھ جو معاملات ہیں اس کو بھی ہم کو کیسے سلٹنا ہے، کیسے ہمیں اس کی اپنی زندگی کا بھی اصلاح کرتے رہیں۔ لہٰذا ہم ریکویسٹ کریں گے کہ الگ الگ ٹائم میں، الگ الگ وقت میں کتابوں کا مطالعہ کریں، اور اپنی زندگی کا بھی خیال رکھیں، اور ہمیں تقاریر وغیرہ میں اچھی طرح سے، جب آپ کتابوں کا مطالعہ ہوگا، اسٹیج پہ جائیں گے تو آپ کا ہتھیار فٹافٹ چلتا رہے گا۔ پڑھ کر کے دیکھو۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں، ایک بار نہیں، جو کتاب پڑھ لو، مثال کے طور پر کنز الایمان کو آپ نے پورے مکمل قرآن پاک کو ایک بار پڑھ لیا، ٹھیک ہے، مگر ایک بار نہیں، بار بار پڑھو، بار بار پڑھو، ایک بار ختم ہو جائے پھر پڑھو۔ بحر شریعت کی کتاب کو، بحر شریعت جو مسائل فقہ کی کتاب ہے، یہ ایک بار ختم ہو جائے تو پھر دوبارہ شروع کر دو، یہ نہیں، تاکہ آپ کی باتیں ذہن نشیں ہو جائیں۔ لہٰذا یہ برا مت ماننا میرے دوستو، یہ آپ سے میں نے ریکویسٹ کیا ہے، عرضی کیا ہے، لہٰذا اس پر عمل کرو گے تو کامیاب رہو گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔